ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامۃ۔ فرمایا جب تم اپنی مجلس کو سجاؤ، جب تم اپنی محفل سجاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھا کرو۔ فرمایا یہ پڑھا ہوا درود پاک کل قیامت کے دن تمہارے لیے نور علی نور بن جائے گا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں دیکھیں یہ جو مسجد ہے نا، اس کا نام بھی بڑا خوبصورت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے عاشق جو گمنام عاشق رسول تھے، حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس تحریک کے زیر انتظام یہ محفل سجائی گئی ہے، اس تحریک کی تو ابتدا بھی عشق مصطفیٰ ہے اور انتہا بھی عشق مصطفیٰ ہے، اور اس عشق مصطفیٰ کی چنگاری کو روشن کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے حضور شیخ الاسلام نے تو ہمیں وظیفہ دیا ہے کہ شب و روز میں ہر وقت اپنے محبوب آقا پر درود پاک پڑھا کرو۔ تو پھر ہم جب آیت مبارکہ پڑھی ہے تو پھر سب کو چاہیے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کے پاک گھر میں سالانہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جمع ہے، تو جتنے لمحات ہمیں میسر ہیں ہم نے خاموش ہو کر اللہ کے محبوب علیہ السلام کا جو ذکر پاک ہے اس کو سننا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے۔ یہ آیت مبارکہ آپ نے کئی بار سنی ہے، سورہ علم نشرح، سورہ انشراح، اس کی یہ آیت آپ کو زبانی یاد ہوگی جو رب نے فرمایا نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ اب اس آیت کے اندر
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے بلند کیا. فرمانا تو یہ چاہیے تھا نا کہ میں نے بلند کیا ہے. وہ ذات وحدہ لا شریک ہے. اللہ کی ذات ایک ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے. وہ ایک ہو کر فرماتا ہے محبوب ہم نے بلند کیا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ میں نے ذکر بلند کیا ہے، نہ، فرمایا ہم نے بلند کیا ہے. مولا تیری ذات تو وحدہ لا شریک ہے. اس میں کیا راز ہے؟ دیکھیں قرآن مجید کے اندر دو طرح کی آیتیں ہیں. کچھ مقامات ایسے ہیں جب اس نے صرف اپنی بات کی، مولا نے جب، رب نے جب صرف اپنی بات کی تو پھر جو واحد کا صیغہ ہے وہ استعمال کیا ہے. اور جب اپنے محبوب کی عظمت کی بات کی ہے تو پھر اللہ رب العزت نے جمع کا صیغہ استعمال کیا. دیکھیں نا، رب نے جب اپنی بات کی فرمایا انی انا اللہ، بے شک میں اللہ سارے جہانوں کا رب ہوں. اس نے اپنی بات کی تو میں کہا. اور جب محبوب کی بات کرتا ہے تو میں نہیں، فرمایا ہم نے محبوب آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کیا. اسی طرح جب محبوب کو رحمت کا ذکر کیا تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اور جب آقا کریم علیہ السلام کی شان پاک کو بیان کیا کسی مقام پر فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا. تو آپ نے دیکھا کہ جب رب اپنی بات کرتا ہے، جب اپنی توحید کی بات کرتا ہے تو پھر میں کہتا ہے، اور جب تاجدار کائنات کی شان کی بات کرتا ہے تو پھر ہم کہتا ہے. اس میں کیا راز ہے؟ راز صرف ایک ہے. فرمایا ہم نے اپنے محبوب کا ذکر بلند کیا ہے. راز یہ ہے کہ جب عظمت مصطفیٰ کی بات ہو، جب مقام مصطفیٰ کی بات ہو، جب ذکر مصطفیٰ کی بلندی کی بات ہو تو پھر جمع کا صیغہ لا کر ہم فرما کر وہ اپنی طاقت اور قدرت کا جو سارا زور ہے وہ ذکر مصطفیٰ کی بلندی والے پلڑے میں ڈال دیتا ہے اور فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے. تو دوستان محترم، یہ جو رب نے فرمایا وہ میں کہے نا تو اس سے اس کی شان کم نہیں ہوتی، وہ ہم کہے تو اس سے اس کی شان بڑھتی نہیں، اس لیے کہ اس کی شان تو نہ کم ہوتی ہے نہ بڑھتی ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ عظمتوں والا ہے. لیکن جب محبوب کی بات کرتا ہے تو جمع کا صیغہ بولتا ہے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پتا چلے جب میرے محبوب کی بات آتی ہے نا تو اس ہم کے اندر میں کائنات بست و بالا اور میں کائنات فرش و عرش کے اندر جو کچھ ہے محبوب کے ذکر کی بلندی میں ان سب کو شامل کرتا ہوں. اور فرماتا ہے ہم نے محبوب کا ذکر بلند کر دیا. اب آقا کریم علیہ السلام کے ذکر کی بلندی کتنی زیادہ ہے. فرمایا ورفعنا، ہم نے بلند کیا ہے. کس چیز کو بلند کیا؟ اس سے پہلے بھی ایک چیز کا ذکر کیا. بلند تو ذکر کیا ہے آقا علیہ السلام کا، لیکن اس سے پہلے فرمایا لاقا. لام اور کاف دو حرف ہے، لفظ بنا ہے لاقا. ہم نے ذکر بلند کیا ہے کس کے لیے؟ محبوب آپ کے لیے.
کس کا ذکر؟ محبوب آپ کا ذکر ہی بلند کیا، آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کیا ہے، اور فرماتا کیا؟ ہم نے بلند کیا۔ تو دوستان محترم، جب آقا کریم علیہ السلام کی عظمت کی بات آئے، آقا کریم علیہ السلام کے مقام کی بات آئے، آقا کریم علیہ السلام کے شاہد مبشر اور نذیر ہونے کی بات آئے، آقا کریم علیہ السلام کی رحمت کی بات آئے، آقا کریم علیہ السلام کے ذکر کی بات آئے، تو فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو شاہد مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا۔ تو ہم جمع کا صیغہ اس لیے بولا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، اگر کوئی میرے محبوب کے ذکر کو، عظمت کو گھٹانے کا سوچے گا تو فرمایا سوچ لینا ہم نے بلند کیا۔ وہ رب فرماتے ہیں محبوب کے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے۔ ارے جس کے ذکر کو خدا خود بلند کرتا ہے، کون ہے جو اس ذکر کو مٹا سکے؟ اور بلکہ اگر تاریخ دیکھیں نا، تاریخ تو ہمیں اسلام کی یہ بتاتی ہے کہ جس نے بھی تاجدار کائنات کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کی، خدا نے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، لیکن اپنے محبوب کا جو ذکر ہے اس کو بلندیاں عطا کی۔ ابو جہل نے آقا علیہ السلام کا ذکر مٹانے کی کوشش کی، وہ خود مٹ گیا۔ ابو لہب نے ذکر مصطفیٰ مٹانے کی کوشش کی، وہ خود مٹ گیا۔ مسیلمہ کذاب دجال، اس نے ذکر مصطفیٰ مٹانے کی کوشش کی، وہ خود مٹ گیا۔ مرزا قادیانی نے ذکر مصطفیٰ مٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ خود مٹ گیا ہے۔ اور جو محبوب کا ذکر ہے اس کو اللہ رب العزت نے اتنی بلندیاں عطا کی ہیں، بلکہ کائنات کی ساری بلندیاں نیچے رہ جاتی ہیں، اور محبوب کا جو ذکر ہے وہ سب سے بلند نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے۔ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں جبریل امین علیہ السلام آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم اتدری کیف رفعت ذکرک، اے اللہ کے محبوب کیا جانتے ہیں کہ آپ کے ذکر کو رب نے کس طرح بلندی عطا کی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو دوستان محترم، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا کہ محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے، تو جبریل امین علیہ السلام آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ذکر کو اللہ نے کس طرح بلندی عطا کی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرا رب بہتر جانتا ہے۔ وہ جبریل امین عرض کرتے ہیں اے اللہ کے محبوب آپ کے ذکر کو خدا نے اس طرح بلندی عطا کر دی ہے کہ اذا ذکرت ذکرت معیا، محبوب جہاں رب کا ذکر ہوگا وہاں رب کے ذکر کے ساتھ محبوب آپ کا ذکر بھی ہوگا، یعنی جہاں خدا کا ذکر ہوگا وہاں ساتھ اس کے محبوب مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ جب ہم نماز کو دیکھتے ہیں، نماز میں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں ساتھ تاجدار کائنات کا ذکر ہے۔ جب ہم اذان کو دیکھتے ہیں، اذان میں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں ساتھ اس کے محبوب مصطفیٰ کریم کا ذکر ہے۔
جب ہم خطباء کے خطبوں کو دیکھتے ہیں، جہاں خدا کا ذکر ہے وہاں تاجدار کائنات کا ذکر بھی ہے۔ ارے ہماری مساجد کے اندر جہاں خدا کا ذکر ہے وہاں ساتھ تاجدار کائنات کا ذکر بھی ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر جہاں خدا کا ذکر ہے وہاں ساتھ اس کے محبوب مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے۔ الغرض جہاں جہاں خدا کا ذکر ہے وہاں وہاں ساتھ اس کے محبوب مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اتنی بلندی عطا کی ہے کہ جہاں جہاں خدا کا ذکر ہوگا وہاں وہاں محبوب آپ کا ذکر ضرور ہوگا۔ دیکھیں نا، جب نعرہ لگاتے ہیں تو صرف نعرہ تکبیر نہیں لگاتے، ساتھ نعرہ رسالت بھی لگاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب یہ چاہتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کے ذکر کو اس طرح بلندی عطا کی ہے کہ جہاں میرا نام لیتے ہو وہاں ساتھ میرے محبوب کا نام ضرور لو۔ جہاں میرے نام کا نعرہ لگاتے ہو وہاں اس کے محبوب کے نام کا نعرہ ضرور لگاؤ، ورنہ اگر صرف اس کا ذکر کرو گے، صرف خدا کا نام لو گے، صرف خدا کی عبادت کرو گے، صرف اس کا ذکر کرو گے، وہ تنہا اپنے ذکر کو قبول ہی نہیں کرے گا جب تک ساتھ اس کے محبوب مصطفیٰ کا ذکر نہیں ہوگا۔ رب تمہارے ذکر کو قبول ہی نہیں کرے گا، اس لیے کہ رب نے اپنے محبوب کے ذکر کو اس طرح بلندی عطا کی۔ یہ ذکر مصطفیٰ کی بلندی کا پہلا درجہ ہے۔ اور دوسرا درجہ کیا ہے؟ یہ تو تھا نا جہاں رب کا ذکر ہے وہاں آقا علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اب دوسرا درجہ جو اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو عطا کیا ہے وہ کون سا ہے؟ فرمایا جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی، محبوب جو تیرا ذکر ہے وہی رب کا ذکر بن گیا ہے، جو تیرا ذکر کر لے گا وہی خدا کا ذکر بن جائے گا۔ جو آقا علیہ السلام کا ذکر کرے گا نا وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے خدا کا ذکر کیا۔ دیکھیں نا، پہلے درجے میں جب اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیا ہے نا، پہلے درجے میں جو آقا علیہ السلام کا ذکر ہے اس کو ساتھ رکھا ہے، اور دوسرے درجے کے اندر حضرت امام جعفر صادق انہوں نے بھی اس کی تفسیر یہی کی ہے کہ جو تاجدار کائنات کا ذکر ہے وہی خدا کا ذکر بن گیا ہے۔ یعنی اگر کوئی ساری رات آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتا ہے، اگر کوئی ساری رات اللہ کے محبوب کی نعتیں پڑھتا ہے، اگر کوئی ساری رات اللہ کے محبوب پر درود و سلام پڑھتا ہے، کوئی ساری رات محمد محمد کہتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے اس نے ساری رات اللہ اللہ کہا ہے، وہ ایسے ہے جیسے اس نے ساری رات رب کا ذکر کیا۔ یہ جو آقا علیہ السلام کے میلاد کی محافل سجاتے ہیں نا، مقام مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کرتے ہیں، یہ دیکھنے میں آقا علیہ السلام کا ذکر ہے لیکن حقیقت میں یہ خدا کا ذکر ہے، اس لیے کہ آقا علیہ السلام کے ذکر کو ہی خدا نے اپنا ذکر بنا لیا ہے۔ فرمایا محبوب جو آپ کا ذکر کرتے ہیں وہ حقیقت کے اندر خدا کا ذکر کرتے ہیں، تو ہم خوش نصیب ہیں۔ اگر تنہا اللہ کا ذکر کریں تو وہ قبول ہی نہیں کرتا جب تک ساتھ اس کے محبوب مصطفیٰ کا ذکر نہ کیا جائے۔ بلکہ ہم جس چیز کو بھی دیکھتے ہیں نا، جہاں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہاں ساتھ اس کے محبوب مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ آقا علیہ السلام کا جو ذکر ہے اس کو خدا نے اس قدر بلندی عطا کی ہے۔ اگر کوئی محمد کہے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ خدا کا ذکر ہے، کوئی احمد کہے وہ خدا کا ذکر ہے، کوئی حامد کہے، کوئی محمود کہے، قاسم کہے،
आकिबुन कहे, फातिहुन कहे, शाहिदुन कहे, हाशिरुन कहे, ये सारे जो जिक्र आका इस्लाम के हैं ये हकीकत में खुदा का जिक्र है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, सैयदी मुर्शदी। कोई मशहूदुन कहे, कोई बशीरुन कहे, नज़ीरुन, दाइन, शाफिन, हातिम, महदिन, माहिन, मुंजिन, नाहिन, रसूलुन, नबीयुन, उम्मीयुन, तिहामीयुन, हाशमीयुन, अबतहीयुन, अजीजुन, हरीसुन अलैकुम, रऊफुन, रहीमुन, ताहा मुजतबा, तासीन मुर्तदा, हामीम मुस्तफा, यासीन औला, मुज़म्मिलुन, वलीयुन, मुद्दस्सिरुन, मतीनुन, मुसद्दिकुन, तय्यिबुन, नासिरुन, मंसूरुन, मिसबाहुन, आमिरुन, हिजाज़ियुन, नज़ारियुन, कुरैशियुन, मुदर्रियुन, नबियुत तौबती, हाफिजुन, कामिलुन, सादिकुन, अमीनुन, अब्दुल्लाही, कलीमुल्लाही, हबीबुल्लाही, नजीयुल्लाही, शफीयुल्लाही, खातिमुल अंबियाई, हसीबुन, मुजीबुन, शकूरुन, मुक़तसिदुन, रसूलुर रहमती, कवियुन, हफीजुन, मामूनुन, मालूमुन, हक़्क़ुन, मुबीनुन, मुतीउन, रसूलुर राहती, अव्वलुन, आखिरुन, ज़ाहिरुन, बातिनुन, नबीयुर रहमती, यतीमुन, करीमुन, हकीमुन, खातिमुर रुसुली, सय्यिदुन, सिराजुन, मुनीरुन, मुहर्रमुन, मुकर्रमुन, मुबश्शिरुन, मुज़क्किरुन, मुतहहरुन, करीबुन, खलीलुन, मदऊबुन, जव्वादुन, खातिमुन, आदिलुन, शहीरुन, शहीदुन, रसूलुल मलाहिमी। ये सारे आका इस्लाम के अस्माए गिरामी। अगर कोई बंदा इन नामों के साथ अल्लाह के महबूब का जिक्र करता है, ये देखने में तो अल्लाह के महबूब का जिक्र है लेकिन ये हकीकत में खुदा का जिक्र है। इसलिए कि जो ताजदारे कायनात का जिक्र है उसी जिक्र को खुदा ने अपना जिक्र बना लिया है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक लब्बैक। अगर कोई आका करीम इस्लाम का जिक्र करता है, देखने में तो ताजदारे कायनात का जिक्र है, देखने में वो ताजदारे खत्म नबूवत का जिक्र है, लेकिन हकीकत में ये खुदा का जिक्र है। अगर हम सारी महफिल में अल्लाह के महबूब का जिक्र करते हैं, आका इस्लाम पर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं, नाते पढ़ते हैं, तो याद रखें हमारे ज़हन के किसी कोने में ये ख्याल भी ना आए कि ये हम आका इस्लाम का जिक्र कर रहे हैं। ना, वो खुदा फरमा रहा है, महबूब जो तेरा जिक्र है वही खुदा का जिक्र है। तो जो हम आका इस्लाम का जिक्र करते हैं ये हमारा ईमान है, ये यकीन है, ये अकीदा है कि जो हम अल्लाह के महबूब का जिक्र करते हैं वही खुदा का जिक्र है। और अल्लाह के महबूब के जिक्र को खुदा का जिक्र हमने नहीं बनाया, उस खुदा ने खुद बनाया है। वो खुद फरमाता है महबूब हमने आपके जिक्र को आपकी खातिर बुलंद कर दिया है। और बुलंद कैसे किया है कि जिस तरफ देखते हैं खुदा का जिक्र है, खुदा के जिक्र की बहार है, लेकिन फरमाए जहां जहां खुदा का जिक्र है वहां साथ उसके महबूब मुस्तफा के जिक्र की भी बहार है। और अगर देखिए, अगर कोई सिर्फ अल्लाह का जिक्र करे, वो रब भी कितना करीम है, वो रब भी कितना मेहरबान है
اس نے اپنے ذکر کو اپنے محبوب کا ذکر نہیں بنایا، اپنے ذکر کو اپنے محبوب کا ذکر نہیں بنایا، ہاں جو محبوب کا ذکر ہے اس ذکر کو خدا نے اپنا ذکر بنا لیا۔ اب اس پر قرآن مجید کی 20ویں آیت بھی شاہد ہے، جو فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔ تو آقا کریم علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ خدا کا ذکر ہے، اس لیے کہ آقا علیہ السلام کے ذکر کو اللہ پاک نے بلندیاں عطا کی، اور پھر آقا علیہ السلام کا جو ذکر ہے اس کو کیسی بلندی عطا کی، اور کس قدر جہاں خدا کا ذکر ہے وہاں اللہ کے محبوب مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر آپ کے سامنے یہ جو کلمہ طیبہ جس کو پڑھ کر ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، جس کو پڑھ کر ہم مسلمان ہوئے ہیں، یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کلمہ طیبہ آپ جانتے ہیں، سنتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، کبھی ایک لمحے کے لیے دیکھیں ذرا رک کر کہ اس کلمے کے اندر ہے کیا۔ اس کلمے کے اندر 2 جملے ہیں۔ کتنے جملے ہیں جی؟ 2۔ پہلا جملہ لا الہ الا اللہ، جس میں اللہ کا ذکر ہے، اور دوسرا جملہ محمد الرسول اللہ، جس میں اللہ کے محبوب کا ذکر ہے۔ اب کبھی اب لا الہ الا اللہ اس کے حروف کو گنے کتنے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کے اندر حروف کتنے ہیں؟ 12۔ 12 ربیع الاول کی نسبت سے کلمہ طیبہ کے پہلے جملے کے اندر جن میں خدا کی توحید کا ذکر ہے، جس میں اس معبود حقیقی کا ذکر ہے، اس پہلے جملے کے اندر جو حرف ہیں وہ ہے 12، اور آگے جو جملہ ہے جس میں آقا علیہ السلام کی رسالت کا ذکر ہے اس کے حروف بھی گن لے، وہ بھی ہے 12۔ پہلے جملے کے اندر بھی 12 حروف ہیں، دوسرے جملے کے اندر بھی 12 حروف ہیں، اور پھر دیکھیں لا الہ الا اللہ پہلے جملے کے اندر کسی ایک جگہ پر بھی نقطہ نہیں، آگے جو محمد الرسول اللہ ہے اس پورے جملے کے اندر بھی کسی ایک جگہ پر نقطہ نہیں۔ علماء نے کہا اس میں اشارہ یہ ہے کہ ادھر خدا کی جو ذات جس کی توحید کا ذکر ہے وہ ذات بھی ہر عیب سے پاک ہے، ادھر جو اللہ کے محبوب کا ذکر ہے نا کلمہ میں محمد الرسول اللہ، اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں، اس طرف اشارہ ہے کہ اس محبوب کی جو ذات ہے نا یہ بھی ہر عیب سے پاک ہے۔ اور پھر ادھر بھی 12 حروف، ادھر بھی 12 حروف، ادھر بھی نقطہ نہیں، ادھر بھی نقطہ نہیں، اور پھر دیکھیں جو لفظ اللہ ہے لا الہ الا اللہ، جو لفظ اللہ ہے اس کے اوپر شد ہے جس سے مراد اس کی الوہیت ہے۔ ادھر جب آقا علیہ السلام کا نام ہے دوسرے جملے میں محمد الرسول اللہ، لفظ محمد کے اوپر شد ہے جو اشارہ ہے رسالت کی طرف، رسالت کے تاج کی طرف۔ تو دوستان محترم، اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو کس طرح بلندی عطا کی ہے کہ جہاں خدا کا ذکر ہے وہاں ساتھ مصطفیٰ کا ذکر ہے، اور اس نے جس طرح اپنا ذکر کیا، جتنے حروف کے ساتھ ذکر کیا اتنے حروف کے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر بھی کیا۔ اور پھر اب ذرا دیکھیں کہ عربی کے اندر یہ اصول ہے، جہاں پر 2 جملے آتے ہیں نا
وہاں پر درمیان میں واو اور آتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ دو جملے تھے. دو جملوں کے اندر فرق کرنے کے لیے واو آتی ہے، واو عاطفہ، لیکن کلمے کے اندر واو نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ اس میں کیا راز تھا؟ ایک تو وجہ یہ تھی کہ جو لا الہ الا اللہ، آپ ذرا دیکھیں لا الہ الا اللہ، اس کے اینڈ پر کس کا نام ہے؟ اللہ کا. اس کے اینڈ پر کس کا نام ہے؟ اللہ کا. اور جو اگلا جملہ ہے اس کے شروع میں کس کا نام ہے؟ اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کا. اب قانون یہ ہے، گرامر تو یہ کہتی ہے، صرف و نحو تو یہ کہتی ہے کہ جہاں پر دو جملے آئیں درمیان میں واو عاطفہ آتی ہے، لیکن یہاں پر واو نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ جہاں پہلا جملہ ختم ہو رہا ہے وہاں اینڈ پر اللہ کا نام ہے، اور اگلا جملہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے شروع میں اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کا نام ہے. تو وہ رب، وہ جو قانون تھا کہ دو جملوں کے درمیان میں واو آتی ہے لیکن یہاں پر واو نہیں رکھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب نہیں چاہتا کہ یہ جو محبوب کا نام ہے یہ رب کے نام سے جدا نہ ہو. رب نہیں چاہتا کہ جہاں پر میرا نام ہے اور ساتھ میرے محبوب کا نام آئے. تو فرمایا اصول تو یہ ہے درمیان میں واو آتی ہے، لیکن رب نے گوارا نہیں کیا کہ محبوب جہاں میرا نام ہو وہاں ساتھ تیرا نام ہو تو درمیان میں واو نہیں آئے گی. کیوں نہیں آئے گی؟ اس لیے کہ وہ رب اپنے محبوب کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑے رکھنا چاہتا ہے اور اپنے محبوب کی ذات کو اپنی ذات کے قریب رکھنا چاہتا ہے. تو دوستان محترم، وہ رب جس طرح اس نے اپنا ذکر کیا ہے اسی طرح کلمے کے اندر اپنے محبوب مصطفیٰ کا ذکر کیا. اور پھر کلمہ ایسا نہیں، ہم نے تو کلمہ ہمیں وراثت میں ملا ہے نا، ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا، ہم نے کبھی اس کلمے کو سمجھا نہیں. اسی کلمہ طیبہ کے اندر ہی اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے اپنی معرفت کو بھی بیان کیا. اسی کلمہ کے اندر کیسے؟ کبھی ہم نے آقا الاسلام کی جو مہر نبوت ہے وہ کبھی دیکھی ہے؟ آقا الاسلام کی مہر نبوت والا فوٹو نقش تو آپ نے دیکھا ہے نا؟ اس میں لکھا کس طرح گیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے کس زبان میں؟ عربی میں. اور عربی کس طرح لکھی جاتی ہے جی؟ دائیں سے بائیں. اردو ہے ہم دائیں سے بائیں لکھتے ہیں، انگلش ہے ہم بائیں سے دائیں لکھتے ہیں. جس عربی زبان کے اندر محمد الرسول اللہ یہ الفاظ ہیں وہ عربی بھی دائیں سے بائیں لکھی جاتی ہے، لیکن یا رسول اللہ علیہ وسلم جو آپ کی مہر نبوت ہے اس کے اندر جو لکھائی ہے وہ دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں نہیں، وہ نیچے سے اوپر کی طرف ہے. اس کے اندر کیا راز ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے محبوب کی مہر نبوت ہو اور یہ اتفاقیہ بات ہو. یہ اتفاقیہ بات نہیں، یہ اللہ نے اپنے محبوب کو جو رسالت کی مہر عطا کی ہے اس میں امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا پیغام ہے. اور وہ پیغام کون سا ہے؟ دیکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے نیچے نام کس کا آتا ہے؟ مہر نبوت کے اندر جو سب سے نیچے نام ہے نا وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کریم علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی ہے، اور اوپر نام کیا لکھا ہے؟ رسول. اور اس سے اوپر کیا لکھا ہے؟ اللہ. اب یہ مہر نبوت کی لکھائی ہے. اب سب سے پہلے نمبر پر
جو کلمہ طیبہ کا دوسرا جملہ جو مہر نبوت والا جملہ ہے اس میں نیچے محمد لکھا. کیوں؟ اس لیے کہ امت مسلمہ کے لیے پیغام ہے، اے امت مسلمہ تمہارا کام فقط یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کے ساتھ جوڑ لینا ہے. تم نے اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنی ہے. تم نے اپنا تعلق اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط کرنا ہے. اشارہ اس طرف ہے کہ محبوب جو آپ کا نام سب سے نیچے مہر نبوت میں لکھا ہے نا، آپ کی امت نے اس محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق، اپنا ناطہ اس کو مضبوط کرنا. اور جب آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تو آپ کو پتہ ہے ہمارے لیے ہمارے ایمان کا مرکز اور محور جو ذات ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے. ہمارے لیے ایمان کا معیار ذات مصطفیٰ ہے، اس لیے کہ ایمان کا مرکز اور محور مکین گنبد خضرا کی ہستی ہے. تو فرمایا تمہارا تعلق تم نے صرف اتنا کرنا ہے کہ یہ جو محبوب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے. اور اس کے بعد جب اللہ کے محبوب کے ساتھ تعلق مضبوط ہوا تو ایمان ملا ہے، اور اس سے اوپر کیا لکھا ہے؟ رسول. اب رسول کے اندر کیا ہے؟ اس میں اشارہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ کا رسول ہے نا، یہ جو رسالت کی تعلیمات، یہ جو شریعت لے کے آئے ہیں، یہ جو احکامات لے کے آئے ہیں، جب اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط ہوا، ایمان ملا ہے. اور دوسری چیز ہے عمل. اور عمل کہاں پر ہے؟ یہ جو رسول ہے نا، یہ جو رسالت کی تعلیمات لے کے آئے ہیں، یہ جو رسالت کے احکامات لے کے آئے ہیں، یہ جو شریعت مطہرہ لے کے آئے ہیں، یہ جو سیرت لے کے آئے ہیں، یہ جو اخلاق حسنہ لے کے آئے ہیں، یہ جو رسول کا لفظ ہے اس کے اندر آقا علیہ السلام کی تعلیمات ہیں. فرمایا جب تمہارا ایمان اللہ کے محبوب کی بارگاہ کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے مضبوط ہوا ہے تو پھر اوپر جو رسول ہے نا، اس رسول کی جو تعلیمات ہیں، جو شریعت کے احکامات ہیں، ان پر تم نے عمل کرنا ہے. پہلے ایمان ہے نا، دیکھیں قرآن مجید میں جہاں پر بھی ایمان کا ذکر ہے ساتھ عمل کا حکم دیا. عمل کا حکم ان کو دیا جن کے پاس ایمان ہے. اور آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ تعلق مضبوط ہونے کی وجہ سے محبت والا، ادب والا، عشق والا، تعظیم والا، توقیر والا جب اللہ کے محبوب کے ساتھ تعلق مضبوط ہوا ہے تو ایمان ملا ہے. اب ایمان ہے ہمارے پاس، ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے، لیکن جو اوپر مہر نبوت میں دوسرا لفظ ہے نا رسول، جو رسالت کی تعلیمات ہے، جو اعمال صالحہ والی تعلیمات ہے، جو اعمال حسنہ والی تعلیمات ہے، جو شریعت مطہرہ کے احکامات والی تعلیمات ہیں، ایمان کے بعد ہم نے ان کو اپنانا ہے. آقا علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا ہے. اور اس کے بعد اوپر کیا لکھا؟ اللہ. مہر نبوت میں سب سے اوپر کیا لکھا ہے؟ اللہ. تو فرمایا جو سب سے پہلے اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے، پھر وہ رسالت کی تعلیمات کو اپناتا ہے تو اوپر جو اللہ ہے اس اللہ کی معرفت اور قرب اس بندے کو مل جاتا ہے جو اس راستے سے آتا ہے. دیکھیں نا، جو ولی، جو اللہ کا دوست، جو اللہ کا بندہ بنا ہے، جس کو خدا کا قرب اور خدا کی معرفت ملی ہے، وہ اسی راستے سے خدا کی معرفت کی طرف گیا.
اس لیے کہ درمیان کے اندر جو ہستی واسطہ ذریعہ اور وسیلہ ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اگر بندہ صرف سنت اور سیرت کو لے کر، یہ جو سب سے نیچے آقا علیہ السلام کا نام ہے نا، اگر اللہ کے محبوب کی محبت کو چھوڑ کر، ادب کو چھوڑ کر، تعظیم کو چھوڑ کر، توقیر کو چھوڑ کر اگر صرف سنت اور سیرت کو اپنائے گا تو اسے خدا کی معرفت اور قرب نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ راستہ ہی یہ ہے جو اللہ کے محبوب کے ساتھ عشق اور محبت والا عقیدہ اور ایمان رکھتا ہے، آگے جو عمل والی تعلیمات ہیں وہ اس کے لیے ہے۔ دیکھیں نا، کبھی پہلی سیڑھی چھوڑ کر دوسری سیڑھی پر چڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، پہلی سیڑھی پر قدم رکھیں گے تو پھر دوسری سیڑھیاں آپ چڑھیں گے نا۔ پہلی سیڑھی جس کو ہم نے حاصل کرنا ہے، جس کے ذریعے سے خدا کا قرب اور معرفت پانی ہے، سب سے جو پہلی سیڑھی ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اگر آقا کریم علیہ السلام کی ذات کو درمیان سے نکال دیں تو کسی کو خدا کی معرفت اور قرب نہیں مل سکتا۔ اس لیے کہ آقا علیہ السلام کی جو ذات پاک ہے وہ خدا کا قرب اور خدا کی معرفت حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے مہر نبوت کے اندر سب سے نیچے آقا علیہ السلام کا نام ہے کہ اے امت مسلمہ، تمہارا کام یہ ہے کہ یہ جو محبوب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بارگاہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا۔ جب وہ تعلق مضبوط ہو جائے تو پھر جو محبوب تعلیمات لے کے آئے، جو شریعت لے کے آئے ہیں، جو احکامات لے کے آئے ہیں، پھر تم ان احکامات کو اپناؤ۔ جب اس راستے سے آؤ گے تو تمہیں اللہ کی معرفت اور اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ دیکھیں نا، ہم آقا علیہ السلام کے غلام ہیں، اور غلام کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ کے محبوب کے ساتھ عشق اور محبت کرے۔ جب عشق اور محبت کرے گا تو ایمان مضبوط ہوگا۔ اور غلامی کے لیے دوسری چیز ضروری ہے، آقا علیہ السلام کی سنت اور سیرت پر عمل۔ جو ہم غلام ہیں نا آقا علیہ السلام کے، ہمارے پاس محبت ہے، اللہ کا شکر ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت والا، ادب والا عقیدہ ہے۔ ہمارا تو تعلق ہی مسلک عشق رسول سے ہے، ہمارا تو تعلق ہی مسلک ادب رسول سے ہے۔ یہ ہمارے پاس ایمان ہے، لیکن کمی کس چیز کی ہے؟ کمی اعمال حسنہ کی ہے، کمی اعمال صالحہ کی ہے۔ کمی اعمال صالحہ میں مثلا کمی کس چیز کی ہے؟ نماز کی کمی ہے، قرآن کی تلاوت کی کمی ہے۔ یہ جتنے بھی اعمال حسنہ ہیں، جو تعلیمات ہیں، جو شریعت مطہرہ کے احکامات ہیں، جو اللہ کے محبوب لے کے آئے ہیں، ہم ان پر عمل نہیں کرتے۔ ایمان تو ہے، لیکن اللہ کا قرب اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ اور پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کے ساتھ محبت اور ادب والا عقیدہ ہو، اور دوسری چیز ہے کہ اس محبوب کی جو سنت اور سیرت ہے اس کو اپنایا جائے۔ جو اس انداز میں زندگی گزارتا ہے اسے خدا کی معرفت اور قرب ملتا ہے۔ تو دوستان محترم، ہم آقا کریم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کے ذکر کی مجالس سجاتے ہیں، آقا علیہ السلام کے ذکر کی محافل منعقد کرتے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ جو ہمارا تعلق ہے اللہ کے محبوب کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، اور اس تعلق کی بنیاد پر جو ہمارا ایمان ہے اس کو تقویت اور دوام ملتا ہے۔ اور پھر وہ ایمان تقاضا کرتا ہے کہ وہ محبوب جو سنت اور سیرت لے کے آئے ہیں نا، اس سنت اور سیرت کو بھی ہم اپنانے والے بنے۔ دیکھیں نا، میلاد النبی کا جب مہینہ آتا ہے، آقا علیہ السلام کا آمد والا جب مہینہ آتا ہے تو وہ بہاریں لے کے آتا ہے، وہ ساتھ بہاریں لے کے آتا ہے،
کسی طرف آقا علیہ السلام کے ذکر کی بہار آتی ہے، کسی طرف قرآن مجید کی تلاوت کی بہار آتی ہے، کسی طرف آقا کریم علیہ السلام کی نعتوں کی بہار آتی ہے، کسی طرف آقا علیہ السلام پر درود و سلام کی بہار آتی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ اپنے ساتھ بہاریں لے کے آتا ہے، اور یہ ساری بہاریں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی کس لیے ہیں؟ دوستان محترم، مجھے اور آپ کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ہے۔ اگر ہم آقا علیہ السلام کا ذکر کر کے، اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر کر کے، محافل سجا کے، جلوس نکال کے، میلاد النبی کے پروگرام کر کے، اگر ہم غفلت کو نہیں نکالتے، اگر ہم غفلت سے بیدار نہیں ہوتے، تو پھر ہم نے میلاد کے مقصد کو نہیں سمجھا، آقا علیہ السلام کی ولادت کے مقصد کو نہیں سمجھا۔ اللہ کے محبوب کس لیے تشریف لائے؟ جس محبوب کا میلاد مناتے ہیں ان کی آمد کس لیے ہوئی؟ میری اور آپ کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کس لیے تشریف لائے؟ ہمیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے نور سے منور کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ کے محبوب کا میلاد کس لیے ہوا؟ ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے میرے محبوب آقا تشریف لائے۔ تو اگر ہم ایک مہینہ اور بالخصوص ایک دن 12 ربیع الاول کا اگر ہم اس کو جوش و خروش سے مناتے ہیں، اور جو پورا سال ہے اگر ہم اپنے محبوب آقا کی سنت اور سیرت کو نہیں اپناتے، اپنے محبوب آقا کی تعلیمات کو نہیں اپناتے، ہم اپنی پیشانیوں کو سجدوں کی لذت نہیں دیتے، اگر ہم خدا کی بارگاہ میں جھکتے نہیں ہیں، تو پھر میلاد النبی سے ہم نے کیا حاصل کیا؟ کیا سیکھا ہے ہم نے؟ تو دوستان محترم، ایک مہینہ جو ربیع الاول کا ہے اس میں خوشی منائیں، بھرپور جوش و خروش سے منائیں، اس لیے کہ ہمارا ایمان تقاضا کرتا۔ بلکہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظل العالی آپ تو فرماتے ہیں، لوگوں آقا علیہ السلام کے میلاد کی اس قدر خوشی مناؤ کہ کائنات کی ساری خوشیوں پر ولادت مصطفیٰ کی خوشی غالب آ جائے۔ یعنی اگر ہمارے نزدیک کوئی سب سے بڑی خوشی ہے تو وہ آقا علیہ السلام کے میلاد کی خوشی ہے، آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی ہے۔ اس لیے کہ کائنات میں جتنی بھی خوشیاں ہیں وہ ساری خوشیاں آقا کریم علیہ السلام کے میلاد کے صدقے سے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے میلاد کی خوشی منائیں، بھرپور منائیں، اس لیے کہ ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام کا جب ذکر خیر کرتے ہیں تو ایمان کو تقویت ملتی ہے، لیکن وہ سیرت، وہ تعلیمات، وہ شریعت مطہرہ کے احکامات جو اللہ کے محبوب لے کے آئے ہیں، وہ احکامات، وہ سنت اور سیرت کی تعلیمات کو نہ بھولیں۔ جہاں آقا علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں وہاں پیغام یہ ہے کہ اس محبوب کی جو سنت اور سیرت والی تعلیمات ہیں ان کو بھی اپنائیں۔ بلکہ میرے محبوب آقا کی تو تعلیمات وہ ہیں جن جیسی تعلیمات کائنات میں کسی کی نہیں ہے، جن جیسی شریعت، جن جیسے احکامات کائنات کے اندر کسی کو عطا نہیں ہوئے، وہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیے۔ تو دوستان محترم، اب ہم غفلت کا شکار ہیں۔ ہم کب غفلت سے بیدار ہوں گے؟ میلاد النبی کا مہینہ آتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم، آقا علیہ السلام کے میلاد کا مہینہ ہمارے لیے اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی رحمت ہے، اتنا بڑا اللہ کا فضل ہے۔ میلاد النبی کا مہینہ ہمارے لیے اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ ہمیں غفلت سے بیدار کر دیتا ہے، ہماری زندگی کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ لیکن دوستان محترم، وہ مہینہ 12 ربیع الاول کا آقا علیہ السلام کے میلاد کا دن، ربیع الاول کا مہینہ وہ تو گزر رہا ہے، کیا ہم غفلت سے بیدار ہوئے ہیں؟
کیا ہماری زندگی بدلی ہے؟ کیا ہماری زندگی کی ترجیحات بدلی ہے؟ کیا ہم بدلے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے محبوب کا میلاد منا کر اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے بنے ہیں؟ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، میرے آقا جب اس مادر گیتی پر جلوہ گر ہوئے تھے، اس لیے تشریف لائے۔ جو نسل انسانی ہے اس کا ٹوٹا ہوا تعلق میرے آقا خدا کے ساتھ جوڑنے کے لیے تشریف لائے۔ وہ لوگ جو بتوں کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے، میرے آقا ان کی پیشانیوں کو بتوں کے آگے سے ہٹا کر ایک وحدہ لا شریک کے سامنے جھکانے کے لیے تشریف لائے۔ میرے محبوب آقا کے میلاد کا تو مقصد یہ تھا۔ کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی زندگی کو غفلت سے نکالا ہے؟ یا ہم صرف اپنی زندگی کو فیصلوں پر گزار رہے ہیں کہ ہم کل نماز شروع کریں گے، ہم کل بدلیں گے، ہم اپنی زندگی کے معاملات کل بدل لیں گے، ہم اپنی زندگی کی ترجیحات کل بدل لیں گے۔ دوستان محترم، یاد رکھیں، اللہ کے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، ہمیں تو ہماری زندگی کے ایک لمحے کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، زندگی کے ایک لمحے کا بھی ہمیں کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو جب پتہ ہی نہیں، میلاد النبی کا مہینہ بہاریں لے کے آیا، کیا ہم نے اس بہار سے فائدہ لیا ہے؟ کیا ہم نے خود کو غفلت سے بیدار کیا ہے؟ جب ہم ایک سانس کے مالک نہیں تو پھر ہم خود کو بدلتے کیوں نہیں؟ میں آج بات کرنے لگا ہوں ہمارے گاؤں حاجی والا کے اندر میری عمر کا نوجوان دوست ہے ہمارا، آج کا واقعہ ہے، نوجوان ہے، اپنے بیٹے کو سکول سے لینے کے لیے گیا ہے، اپنے بیٹے کو سکول سے لینے کے لیے گیا ہے، راستے میں بیٹے کا بازو پکڑا ہے، لے کے آ رہا ہے، وہاں گلی کے اندر گرا ہے، ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اس کو اٹھا کے لے کے گئے ہیں، لیکن ہاسپٹل بھی نہیں پہنچ سکے، اس سے پہلے اس کا پیغام اجل آ گیا۔ تو دوستان محترم، ایک لمحے کا بھی ہمیں کوئی بھروسہ نہیں، ایک لمحے کی بھی ہمیں خبر نہیں۔ یہ جو اچانک اس کی موت ہوئی ہے، میں اچانک کا لفظ بول رہا ہوں، جو اچانک کا لفظ ہے اس کے اندر بھی بڑا اثر ہے، اس کے اندر بھی بڑی تاثیر ہے۔ اگر ہم لفظ کے معنی کو، اگر ہم لفظ کی روح کو سمجھے تو یہ اچانک کا جو لفظ ہے اس کو جانے۔ وہ جو اچانک اپنے گھر سے نکلا ہے، اسے پیغام اجل آیا ہے، تو ذرا اپنے دل سے پوچھے، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کے پوچھے، وہ جو اچانک دنیا سے چلا گیا ہے، کیا اس نے جانا تھا؟ یا اچانک موت ہمیں بھی آ سکتی ہے؟ اچانک موت ہمیں بھی آ سکتی ہے نا، جب ہمیں اپنی زندگی کے ایک لمحے کی بھی خبر نہیں ہے۔ تو پھر دوستان محترم، اس میلاد النبی کے مہینے کی جو گھڑیاں ہیں ان کو غنیمت سمجھے، اور آقا اسلام کے میلاد کے اور ولادت کے مقصد کو سمجھے، اور خود کو غفلت سے بیدار کر لے۔ اپنی زندگی کو فیصلوں پر نہ لگائیں کہ میں کل بدل جاؤں گا، میں کل اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا بن جاؤں گا، میں کل نماز شروع کر دوں گا۔ یاد رکھے، جو اپنی زندگی میں اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں کہ میں کل بدلوں گا، خدا کی عزت کی قسم، ان کی زندگی تو ختم ہو جاتی ہے، مگر ان کی وہ کل نہیں آتی جس دن وہ بدل جائیں گے۔ ان کی ہر کل آج میں بدل جائے گی، لیکن وہ کل نہیں آئے گی جس دن وہ بدل جائیں گے۔ اگر بدلنا ہے تو آج سے بدلے، اگر خدا کی بارگاہ میں جھکنے والا بننا ہے تو آج سے بنے، اگر 5 وقت کی نماز ادا کرنے والا بننا ہے تو ابھی سے جو صبح فجر کی نماز ہوگی اسی نماز سے شروع کر دے، خود کو غفلت میں نہ پڑنے دے۔ یہ میلاد النبی کے بابرکت لمحات سے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں بیٹھ کر یہ اپنے دل سے عہد کرے کہ مولا،
ہم تیری بارگاہ میں یہ عہد کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں وہ دن نہیں آئے گا جس دن ہم تیری بارگاہ میں جھکیں گے نہیں، بلکہ یہاں پر میں پیغام دینے لگا ہوں اور یہ آخری بات ہوگی میری۔ ہم آقا اسلام کا ذکر کرتے ہیں، ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، اللہ کا جو ذکر ہے اس کو عربی میں جو اللہ کے ذکر کی سب سے اعلیٰ صورت ہے وہ نماز ہے نا۔ اللہ کے ذکر کی بہترین جو صورت ہے وہ نماز ہے۔ یہ جو نماز ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے ذکر کی صورت ہے۔ اور دوسری طرف جو اللہ کے محبوب کے ذکر کی سب سے اعلیٰ صورت ہے وہ درود و سلام ہے، اور وہ جو درود ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ۔ ادھر نماز ہے اس کو بھی صلاۃ کہتے ہیں اور وہ اللہ کا ذکر ہے، ادھر درود ہے اس کو بھی صلاۃ کہتے ہیں اور وہ تاجدار کائنات کا ذکر ہے۔ مولا تیرا ذکر اور تیرے محبوب کا ذکر، ان دونوں ذکروں کے لیے تو نے لفظ ایک کیوں رکھا ہے صلاۃ کا؟ فرمایا اس لیے لوگوں میں یہ چاہتا ہوں کہ لفظ ایک ہو صلاۃ کا، اسی لفظ صلاۃ کے پردے کے اندر خدا کا ذکر بھی ہوتا رہے اور اسی لفظ صلاۃ کے پردے میں اس کے محبوب مصطفیٰ کا ذکر بھی ہوتا رہے۔ پر میں اس لیے میں نے لفظ ایک رکھا ہے صلاۃ کا، اسی کو نماز کہتے ہیں وہ خدا کا ذکر ہے، اور اسی کو درود کہتے ہیں وہ میرے محبوب مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ اور اب پیغام یہ ہے کہ یہ جو دو ذکر ہیں، صلاۃ کا نماز والا اور صلاۃ کا درود والا، یہ دو ذکر ہم نے اپنی زندگی میں جمع کرنے ہیں۔ یہ دو ذکر ہم نے اپنی زندگی میں جمع کرنے ہیں۔ جو یہ دو ذکر اپنی زندگی میں جمع کر گیا، اللہ کی عزت کی قسم، وہ درود و سلام کی وجہ سے تاجدار کائنات کی معرفت اور قرب پا گیا، اور وہ نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی معرفت اور قرب پا گیا، جس نے یہ دو ذکر اپنی زندگی میں جمع کر لیا، ایک درود و سلام والا اور ایک 5 وقت کی نماز والا، دونوں کو صلاۃ ہی کہتے ہیں۔ یہ دو ذکر اگر ہم زندگی میں جمع کر گئے، دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی نجات کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو اور کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم غفلت کا شکار ہیں۔ یہ میلاد النبی کا مہینہ ہمیں غفلت سے بیدار کرنے کے لیے آیا، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مبارک مہینے کی گھڑیوں میں اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں اور اس ذکر سے کچھ حاصل کرتے ہیں اور اپنی زندگی کی ترجیحات کو، معاملات کو بدل لیتے ہیں۔ ورنہ ربیع الاول کا مہینہ تو ہر سال آتا ہے، مزہ تو تب ہے وہ صرف سال نہ آئے، مزہ تو تب ہے جب سال آئے ہم اس سے پہلے غفلت سے بیدار ہو جائیں، ہم اللہ کے محبوب پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والے بن جائیں، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں بالخصوص 5 وقت جھکنے والے بن جائیں۔ آج کی اس محفل کا یہی پیغام ہے کہ یہ دو ذکر ہم نے اپنی زندگی میں جمع کرنے، ایک درود و سلام والا اور ایک 5 وقت کی نماز والا۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس مختصر جامع محفل کو ہم سب کے لیے قیامت کے دن ذریعہ نجات بنائے، اور یہ محفل پاک کے تصدق سے اللہ رب العزت ہم سب کو غفلت سے بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری دعا ہے کہ جنہوں نے اس پروگرام کو سجایا ہے، اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر کا اہتمام کیا ہے، محترم راجہ وقاص صاحب اور راجہ عرفان صاحب
اور جملہ احباب اور تحریک منہاج القرآن کے عہدیداران، ان سب کو اور جملہ اشاقان